روکی کبوتر، تم کب سے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے؟ میں تمہارا انتظار کرتے کرتے تھک گئی اور تم اتنی دیر سے آئے ہو۔ چڑیا رانو، دیکھو تو صحیح میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ میں آج تمہارے لیے چائے لایا ہوں۔ اتنی سردی پڑ رہی ہے، بہت دور سے لایا ہوں۔ ہاں صحیح ہے، لاؤ، دو مجھے دو۔ یہ تو بہت گرم لگ رہی ہے۔ دیکھو تو صحیح، اتنی بھی گرم نہیں ہے، اب تو کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ میں اتنی دور سے جو لایا ہوں۔ ہمارے ہاں چائے بھی تو نہیں ملتی، سردی تو اتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں چائے کے لیے اتنی دور جانا پڑتا ہے۔ ہاں چڑیا رانو، تم صحیح کہہ رہی ہو۔ لیکن یہ مجھے ابھی بھی گرم لگ رہی ہے۔ تمہیں گرم لگ رہی ہے؟ چلو دو، میں پی لیتا ہوں۔ آپ لائے تو اتنی دور سے میرے لیے تھے، لیکن پی تو خود گئے، یہ کون سی بات ہوئی؟ چائے تو بہت میٹھی تھی، ویسے آپس کی بات ہے۔ میٹھی سے یاد آیا، مجھے میٹھی چڑیا نے بلایا تھا، تم بیٹھ کر چائے پیو، میں ذرا ہو کر آئی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں میٹھی چڑیا، تم نے مجھے بلایا تھا۔ ہاں رانو چڑیا، ادھر آؤ، میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں۔ کل میں جب دانا چگنے ساتھ والے گاؤں میں گئی تو میں نے ایک چیز دیکھی۔ تم نے کیا چیز دیکھی؟ میں نے وہاں پر چائے کا کھیت دیکھا۔ وہاں پر چائے کے کھیت میں چائے تھی، مطلب کہ کپ میں چائے، اور اتنے سارے کپ تھے، مجھے لگتا ہے کسی نے وہ کھیت اگایا ہوگا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو ہم چلتے ہیں اور جا کر ابھی دیکھتے ہیں۔ ہاں میں باقیوں کو بھی بتاتی ہوں۔ کالو کوے، تمہیں پتہ ہے میٹھی چڑیا نے کل چائے کا کھیت دیکھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ ہم سب ایک ساتھ ہی جائیں اور دیکھ کر آئیں، ساتھ میں لے کر بھی آئیں۔ ہاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو چلتے ہیں۔ اور یوں ہی سب چڑیاں اور پرندے مل کر ساتھ والے گاؤں کی طرف چلے گئے۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ جو چائے ہے وہ کپ میں بھری پڑی ہے اور پورا کھیت میں بہت سارے کپ ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، چلو ایسے کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم سب ایک ایک کپ اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں جا کر سکون سے چائے پیتے ہیں۔ پہلے ہی سردی بہت زیادہ ہے، یہ تو کمال ہو گیا۔ صحیح ہے۔ اور یوں ہی سب پرندوں نے وہ چائے کے کپ تھامے اور اپنے گھروں کی طرف جلدی سے اڑ گئے۔ آج تو بہت مزہ آ گیا چڑیا رانو، تم نے تو دل خوش کر دیا۔ واقعی میں تم نے میٹھی چڑیا کے پاس جا کر اچھا کیا، ہمیں چائے پینے کو مل گئی، اور یہ چائے بہت مزیدار ہے۔ کالو کوے، کتنا مزہ آ رہا ہے، ایک تو سردی اتنی زیادہ ہے، دوسرا چائے مل گئی۔ میں تو چاہ رہی ہوں کہ کل پھر سے ہم جائیں اور زیادہ چائے لے آئیں۔ ایسا ہو سکتا ہے ہم اپنے بچوں کے لیے بھی ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، سوچتے ہیں اس بارے میں۔ ممی، یہ چائے تو بہت مزے کی تھی، آپ میرے لیے دوبارہ کب لے کر آئیں گی؟ ہاں بیٹا، میں جب اس سائٹ پر گئی یا ہمارا جانے کا بنا تو میں تمہارے لیے ضرور لے کر آؤں گی۔ ہاں ممی، ٹھیک ہے، یہ بہت مزے کی چائے تھی۔ دوسرے روز یوں ہی سب پرندے دوبارہ سے چائے لینے پہنچ گئے، اپنے اپنے چائے کے کپ تھامے اور واپسی کی۔ تو تم لوگ ہو جو یہاں سے روزانہ چائے کا کپ اٹھا کر لے جاتے ہو، تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی؟ آج ہی میں یہ سارے چائے کے کپ اپنے گھر میں رکھتا ہوں تاکہ دوبارہ ان کی ہمت نہ پڑ سکے۔ جیسے ہی سب پرندے واپس گئے، ظالم اور کنجوس چیل نے ایک ایک کپ اٹھا کر اپنے گھر میں رکھنا شروع کر دیے۔ یوں ہی اس نے پورا کھیت خالی کر دیا، اور یہاں تک نہیں، کھیت کا بھی تہس نہس کر دیا، سارے گند ڈال دیا۔ اور اب دیکھتا ہوں یہ کیسے کا چائے کے کپ اپنے گھر میں لے کر جاتے ہیں، اب تو ساری چائے میں نے لے لی ہے۔ اور یوں ہی دن گزر گیا۔ اگلے روز دوبارہ سے جب صبح ہوئی، میں سوچ رہی تھی کہ ہم پھر سے چائے لینے چلتے ہیں،
کیا خیال ہے آپ کا؟ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ چلو تم تیار ہو، میں ذرا باقیوں سے پوچھتا ہوں۔ ہاں کالو کوے، کیا ہم چائے لینے چلیں؟ ہاں ہاں ضرور ضرور، ہم دوبارہ سے چلتے ہیں۔ میٹھی چڑیا کو بھی بلا لیں۔ ہاں، ہم سب پرندے دوبارہ سے چائے لینے چلتے ہیں۔ اب کوشش کریں گے ہم زیادہ چائے لے کر آئیں۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم ایسے ہی کوشش کریں گے۔ اور یوں ہی سب پرندے دوبارہ سے جنگل کی طرف اڑ پڑے۔ جیسے ہی وہ پہنچے اور انہوں نے دیکھا یہ تو کھیت سارا خراب ہوا پڑا ہے۔ اوہ، کس ظالم نے ایسے کیا، کتنی بری بات ہے۔ اور چائے کا تو ایک کپ بھی نہیں چھوڑا۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، انہوں نے ایک چائے کا کپ بھی نہیں چھوڑا اور کھیت بھی تباہ کر دی۔ یہ تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ کون اتنا ظالم ہو سکتا ہے۔ ہاں مجھے بھی یقین نہیں آ رہا۔ اب ہم چائے کیسے پئیں گے ممی؟ مجھے تو چائے چاہیے تھی۔ بیٹا تم پریشان مت ہو، میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ہے۔ کیوں نہ ہم اپنے علاقے میں بھی اسی طرح کا ایک کھیت اگا لیں۔ ہاں یہ تم نے بالکل صحیح کہا، یہ بہت اچھا آئیڈیا تھا۔ ہاں صحیح ہے، چلو صحیح ہے، اب ہم اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں اور اپنے گھر کے پاس ایک اسی طرح کا کھیت اگاتے ہیں جہاں پہ ہم نگرانی بھی کریں گے اور کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ آ کر ہمارے کھیت کو چھیڑ سکے۔ ہاں ہاں صحیح ہے، چلو چلتے ہیں۔ یوں کہہ کر سب پرندے اپنے گھروں کی طرف اڑ گئے۔ لیکن اس کے لیے تو ہمارے پاس کوئی بیج بھی نہیں ہے، ہم اگائیں گے کیسے؟ یہ پاسبل ہے، جو چائے ہمارے پاس تھوڑی تھوڑی بچی ہے ہم اس کو زمین میں بو دیتے ہیں اور اس طرح ہمارے زمین میں کھیت اگائے گا۔ ہاں یہ تم نے صحیح کہا۔ اور یوں ہی سب پرندے دھوپ کے نکلتے ہی اپنے کھیتوں میں آ گئے اور آ کر زمین میں چاپ بونے لگے۔ سارا دن وہ محنت کرتے رہے اور روزانہ وہ ان کو پانی دیتے۔ یوں ہی 2 ہفتے گزر گئے اور ایک دن اچانک سے جب وہ باہر آئے، واو دیکھو تو چائے کا کھیت کتنا زبردست لگ رہا ہے، اب ہم یہاں سے روزانہ چائے پیا کریں گے۔ ہاں ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو۔ کتنی سردی پڑ رہی ہے، اب تو کھانے کو بھی کچھ نہیں بچا۔ چلو میں جا کر اپنے گھر میں پرکھی ہوئی چائے ہی پیتا ہوں۔ جیسے ہی ظالم کوا اپنے گھر میں پہنچا اور اس نے ایک چائے کا برتن ہٹایا، دیکھا تو چائے میں سے شدید اسمیل آ رہی تھی۔ یہ کیا، یہ تو خراب ہو گئی، چلو خیر میں دوسری پی لیتا ہوں۔ یوں ہی اس نے دوسرے برتن ہٹایا، ادھر سے بھی اسمیل آتی گئی اور یوں ہی اس کے گھر اسمیل سے بھر گیا۔ یہ کتنی گندی اسمیل ہے، اوہو میرا گھر سارا گندا ہو گیا، یہ تو ساری خراب ہو گئی۔ میں تو کھیت سے نہ ہی نکالتا، چلو وہاں پر صحیح تو رہتی اور میں یوں ہی سب کو پینے دیتا اور خود بھی پیتا۔ اب نہ میں نے ان کے لیے چھوڑی نہ اپنے لیے چھوڑی، میں یہاں نہیں رہ سکتا، چلو میں یہاں سے اڑنے لگا ہوں۔ یوں کہہ کر ظالم چیل وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر اڑ گیا اور اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اکٹھے مل کر رہنا چاہیے، دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور مل جل کر ہر چیز کو کھانا چاہیے۔